راہ لیے چلیں گے کوئٹہ، جہاں سربراہ ANP اسفندیار ولی پریس کانفرنس کریں۔ اور جس نے بلایا ہے کم از کم اس سے تو کوئی یہ پوچھے کہ بھئی وجہ بتاؤ کس لیے بلایا ہے، اور جب تم چیخ چیخ کے ہمیں پیغامات بھیجتے ہو کہ جی آپ جلسہ نہ کرو، سوسائڈ بامرز ہیں، اور یہ بھی کہا کہ سوسائڈ بامرز ان کے ٹارگٹس ہیں، اور جو اطلاع مجھے دی گئی اس میں ٹارگٹ پولیس کا کہا گیا کہ پولیس بھی ٹارگٹ ہے اور آپ بھی ٹارگٹ ہو۔ تو جب انہیں یہ بھی پتا ہے کہ پولیس ٹارگٹ ہے، اور پھر وہاں معقول انتظامات دفاع کے کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات ہم مانگیں گے، اور جو حکومت کا فرض ہے کہ یہ جوابات قوم کو بتائیں۔ خان صاحب، جب بھی جہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو الزام لگتا ہے کہ راہ ہے NDS ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں تبدیلی لانی چاہیے دونوں فریقوں کو، اور اس کے علاوہ افغان حکمرانوں کے ساتھ ہمیشہ آپ کی فیملی کے تعلقات اچھے رہیں، تو آپ اس میں کہاں تک رول پلے کر سکتے ہیں؟ جہاں تک آپ کی پہلے سوال کی بات ہے تو ہم تو پچھلے 4-5 مہینوں سے چلا رہے ہیں کہ بھئی صرف خارجہ پالیسی نہیں، داخلی پالیسی بھی اثر نو بیٹھ کے تعین کیا جائے کہ جو پالیسی ہماری ہے، چاہے وہ داخلی ہے چاہے وہ خارجی ہے، کتنا ہمیں فائدہ اس سے پہنچا، کتنا ہمیں نقصان اس سے پہنچا۔ اگر نقصان بالکل ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی حد تک کم تو کر سکتے ہیں، تو اگر کم بھی ہم نقصان کو کر لیں تو وہ پھر بھی قوم کی جیت ہے، اور وہ تدریج کم ہوتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی تو میں بالکل اس پہ ہم کلیئر ہیں کہ پرامن اور مترقی افغانستان کے بغیر پرامن اور مترقی پاکستان ناممکن ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پرامن اور مترقی پاکستان کے بغیر پرامن اور مترقی افغانستان بھی ناممکن ہے۔ آپ نے کہا آپ کیا رول پلے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی اگر کسی سے لڑائی ہو تو میں آپ سے کہوں کہ یار تو مجھے کہے گا نا کہ یار تو جرگہ کر ہمارے درمیان۔ اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی، ہمیں کہا گیا کہ جی وہ اشرف غنی صاحب نہیں آ رہے، آپ نے کہے کہ وہ آ جائیں۔ آفتاب شیرپور صاحب، محمود خان چکزئی صاحب اور میں، ہم تینوں گئے، کنونس کیا ہم نے انہیں، لے آئے ہم اسلام آباد۔ اب ایک سیاسی ورکر کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ تمہیں ایک میز پہ بٹھا دے اور بات چیت کے لیے آمادہ کر لے۔ اب جب میز پہ بیٹھ